یہ شہر تمنا یہ امیروں کی دنیا، یہ شہر تمنا یہ امیروں کی دنیا، یہ خود غرض اور بے ضمیروں کی دنیا، جہاں سکھ مجھے دو جہاں کا ملا ہے، جہاں سکھ مجھے دو جہاں کا ملا ہے، میرا گاؤں جانے کہاں کھو گیا ہے۔ وہ گاؤں کے بچے وہ بچوں کی ٹولی، وہ گاؤں کے بچے وہ بچوں کی ٹولی، وہ بھولی وہ معصوم چاہت کی بولی، وہ گلی وہ ڈنڈا وہ لڑنا جھگڑنا، وہ گلی وہ ڈنڈا وہ لڑنا جھگڑنا، مگر ہاتھ پھر دوستی سے پکڑنا، وہ گلی وہ ڈنڈا وہ لڑنا جھگڑنا، مگر ہاتھ پھر دوستی سے پکڑنا، وہ منظر ہر ایک پہ یاد پھر آ رہا ہے، وہ منظر ہر ایک یاد پھر آ رہا ہے، میرا گاؤں جانے کہاں کھو گیا ہے۔ وہ چوپال وہ نانی اماں کے قصے، وہ چوپال وہ نانی اماں کے قصے، وہ گیتوں کی گنگا وہ ساون کے جھولے، وہ لٹتا ہوا پیار وہ زندگانی، وہ لٹتا ہوا پیار وہ زندگانی، ہے میرے لیے بھولی بسری کہانی، ہے میرے لیے بھولی بسری کہانی، چھلکتی ہیں آنکھیں یہ دل رو رہا ہے، چھلکتی ہیں آنکھیں یہ دل رو رہا ہے، میرا گاؤں جانے کہاں کھو گیا ہے۔ یہ چاندی یہ سونا یہ ہیرے یہ موتی، یہ چاندی یہ سونا یہ ہیرے یہ موتی، تھی انمول ان سب سے ایک سوکھی روٹی، جو میں نے گنوایا نہ کوئی گنوائے، جو میں نے گنوایا نہ کوئی گنوائے، گھر چھوڑ کوئی نہ پردیس آئے، ملے گا نہ اب وہ جو پیچھے لٹا ہے، ملے گا نہ اب وہ جو پیچھے لٹا ہے، میرا گاؤں جانے کہاں کھو گیا ہے، میرا گاؤں جانے کہاں کھو گیا ہے۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے ہے ویڈیو ہے، سرگودا کا نواحی گاؤں ہے، NB 139 139 NB۔ گاؤں کی ویڈیو دیکھی تو بے ساختہ میں نے پھر میرا دل چاہا کہ میں گاؤں کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ شعر و شاعری شیئر کروں، کیونکہ گاؤں کا منظر ناظرین ایسا منظر ہوتا ہے اور ایسی یہ ویڈیو ہوتی ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو کنٹرول، بے شک آپ ہزار کنٹرول کریں لیکن آپ کی یادوں میں بسی بہت ساری آپ کی یادیں، آپ کی ماضی کی یادیں، آپ کی بچپن کی یادیں، خاص طور پر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ان کو زیادہ متاثر کرتی ہے جو شہروں میں رہتے ہیں، جو اپنے دیہاتوں سے کٹ چکے ہیں، اپنے عزیزوں سے اپنے پیاروں سے بہت دور جا چکے ہیں، کہیں دور دور دیش کسی دوسرے شہر میں یا پردیس میں روزگار کے سلسلے میں کسی بھی پریشانی کی وجہ سے وہ جا چکے ہیں، تو وہ جب کبھی اپنے گاؤں کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو ان کے سامنے آتی ہیں، گاؤں کے سے ریلیٹڈ کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو وہ بے ساختہ اپنے پیاروں کی یادوں میں، اپنی ماضی میں، اپنے بچپن کی یادوں میں کہیں کھو سے جاتے ہیں۔ تو بچپن ہر ایک کو اپنا بہت پسند ہوتا ہے، بہت عزیز ہوتا ہے، اور گاؤں بھی ہر ایک کو ہی بہت عزیز ہوتا ہے، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، کیونکہ ہر ایک انسان کا پس منظر کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں کوئی گاؤں ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ بعد میں اس کی شکل و صورت تبدیل ہو کے وہ شہر کی صورت اختیار کر لے، لیکن ایک حقیقت ہے جو قدرتی حسن ہے، جو ایک نیچرل بیوٹی ہے، جو صاف و شفاف آب و ہوا ہے، وہ صرف آپ کو کسی صاف ستھرے گاؤں میں ہی مل سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ ہمارے عزیز ہیں روح بھائی، ان کے یہ باڑہ ہے مویشیوں کا، یہ انہوں نے بہت اچھے سے جانور پالے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو بہت ہی یہ علاقہ ماشاءاللہ سے بہت گرین ہے، بہت سرسبز سے، یہاں پہ دھان کی فصلیں، چاول کی فصل اور یہ باقی یہاں پہ زیادہ تر لوگ مویشی وغیرہ پالتے ہیں اور کھیتی باڑی جو بھی یہاں پہ فصلیں ہیں وہ اگاتے ہیں۔ تو یہ سارے سین آپ کے سامنے ہی ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں دیہاتی لائف کو، دیہاتی زندگی کو، اور جو ان کا کلچر ہوتا ہے دیہات میں، جو ابھی تو شاید ہر جگہ بہت ایڈوانس ماحول ہو چکا ہے،
پہلے یہ ہوتا تھا جب میں چھوٹی تھی اپنے والدین کے ساتھ جب بھی گاؤں جاتی تو وہ اس وقت سب سے مہمانوں کی جو توازہ کے لیے جو سب سے اہم چیز تصور کی جاتی تھی وہ ہوتا تھا لسی، مکھن، مکئی، یہ چیزیں جو بنائی جاتی تھی خاص طور پہ مہمان کی آمد پہ ان کے لیے، یہ تو خاص طور پر یہ چیز تیار کی جاتی تھی۔ اب تو جدید دور ہے اور یہاں پہ اب جو کھانوں کے لوازمات ہیں وہ تو بالکل ہی تبدیل ہو چکے ہیں، اب تو رنگا رنگ مختلف ڈشز بنتی ہیں، لیکن وہ جو ایک سادگی تھی، وہ جو ایک حسن تھا اس کھانے میں، جو ذائقہ تھا، اور جو میں کہتی ہوں میں نے بچپن میں بہت کھایا ہے یہ کھانا، کیونکہ میں امی ابو کے ساتھ بہت شوق سے گاؤں جاتی تھی، ہم ہفتہ ہفتہ وہاں اپنے رہتے تھے ننیال ددیال میں، تو بڑا مزہ آتا تھا۔ اب تو میں تو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بدقسمت تصور کرتی ہوں کہ اب تو میرا گاؤں والا کوئی سلسلہ تھا رہا ہی نہیں، کیونکہ وہ جو گاؤں تھے وہ سارے ڈیولپ ہو کے ایک شہر کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ سوسائٹیز میں آ جانے کی وجہ سے کوئی وہاں پہ کوئی دیہاتی منظر رہا ہی نہیں، نہ وہ کچے گھر ہیں، نہ کچے گھروں کی خوشبو ہے، نہ وہ کھلے ڈلے صحن ہیں، نہ وہ لوگوں کے آپس میں ملنے کے لیے وہ جو چاشنی ہوا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب بھی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتی تو پورے گاؤں کے جو لوگ تھے وہ ان کو پتہ ہوتا جی فلاں گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، شہر سے آئے ہیں، تو وہ سر شام ہی سب لوگ اپنا کام وغیرہ نپٹا کر ہم سے ملنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے آ جاتے تھے۔ اب تو ناظرین کسی کے پاس وقت ہی نہیں۔ اس زمانے میں سب لوگ اپنے آپس میں گپ شپ کے لیے رات کے تک بیٹھے رہتے تھے، اور سردیوں میں خاص طور پر ہم جب بھی گاؤں جاتے تو ساری رات بیٹھے گپوں میں لگے رہتے، چائے پکتی رہتی، سارے سلسلے ہوتے۔ اب تو میں کیا کہوں، وہ یادیں کس قدر خوبصورت تھیں۔ میں جب بھی اپنے بچپن کو یاد کرتی ہوں، اپنے گاؤں کو یاد کرتی ہوں تو یقین جانے بہت اداس ہو جاتی ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ شاید اداس ہو چکے ہوں، کیونکہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، اس کا گاؤں ہوتا ہے، اس کا بچپن ہوتا ہے۔ تو چلیں، اب جو گزر چکا ہے وہ واپس پلٹ نہیں سکتا، اب مزید یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پھر سے وہ اس دور میں کبھی داخل ہو سکیں گے، کیونکہ وقت ایڈوانس ہو رہا ہے، وقت تیز سے تیز تر چل رہا ہے۔ یہ جو آج آپ میرے سامنے یہ جو میرے ساتھ منظر دیکھ رہے ہیں گاؤں میں، تو کل شاید آپ کو یہ منظر بھی نہ ملے۔ ہر طرف شہروں کی سی ایک کیفیت بنتی جا رہی ہے، گاؤں ختم ہو رہے ہیں، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، سوسائٹیز ہر جگہ پہ چھا گئی ہیں۔ تو ابھی جو ہم لوگ چلیں، ابھی بھی ہمارے پاس یہ کچھ نظارے، کچھ ایسے کے مناظر، کچھ دیہات موجود ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں، ہم ویڈیو میں بھی دیکھنے سے محروم ہو جائیں، کیونکہ جو آبادی کا تسلسل ہے اور تیزی کے ساتھ جو پھیلاؤ ہے یہ زمین کو کم کر رہا ہے۔ کیونکہ جو کھیتیاں باڑیاں تھیں پہلے ہمارے گاؤں میں بہت سرسوں پھولتی تھی، اور خصوصاً سرسوں جب پھولتی تھی، یہ جو جنوری فروری کے مہینے ہوتے ہیں، تو میں اپنی امی سے ضد کر کے کہتی ہے چلیں گاؤں چلنا ہے، وہ سرسوں دیکھنی ہے، اور میں سرسوں میں دوڑتی پھرتی، اس کے پھولوں کے اوپر گلدستے بنا کے ہاتھوں میں لیتی، تصویریں بناتی۔ اس وقت بھی ناظرین کیمرہ تھا، یہ اب موبائل والا دور تو نہیں تھا، لیکن وہ کچھ یادیں میری ابھی بھی کیمرے موجود ہیں، کیمرے کی جو تصاویر لی ہوئی ہیں، تو کسی دن میں آپ سے وہ تصاویر بھی اپنی ساری شیئر کروں گی۔ تو اب کیا کہوں میں کہ اب اداسیاں ہیں، زندگی مصروف ہے، اور جب کبھی انسان تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے، اور اداسی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو دوست ہوتے ہیں اپنے، جو عزیز اقارب، جو ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اچھے رشتے ہوتے ہیں، ان سے یا تو ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کے پاس جا چکے ہوتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو وقت کی ستم ظریفی ہے یہ اپنے وار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس موقع ہے تو اپنے پیاروں کے پاس ضرور بیٹھیے، ان کو وقت دیجیے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو، کہ یہ مختصر سی زندگی ہے، اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو ہمارے پاس صرف اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، اور اگر یادیں میٹھی ہوں، شیریں ہوں، تو وہ ہمیشہ آپ کو راحت اور سکون دیتی ہیں، آپ کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت سرسبز کھیت، ہوا اور صاف و شفاف منظر ہے۔ آپ ویڈیو مکمل دیکھیے، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش آباد رہیں۔